بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم۔ آگے کی حدیث دیکھیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جو آخری وقت میں عالم نزا میں مبتلا تھی اس کو اٹھایا، اس کو گود میں لیا اور پھر اپنے سینے سے لگایا۔ جیسے سینے سے لگایا کہ اس کی موت کا وقت قریب ہو گیا تھا، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ اتنے میں ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے چلا کر رونے لگی۔ ان کو گھر میں سے کہا گیا کیا کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں روتی ہے؟ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، میں بھی تو آپ کو روتا ہوا دیکھ رہی ہوں، دھیان سے سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، تیرے رونے اور میرے رونے میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ تو چلا چلا کر رو رہی ہے اور میری آنکھیں صرف آنسو بہا رہی ہیں۔ فرمایا خاموشی سے رونا یہ اللہ کی رحمت ہے، اور کسی کے انتقال پر چیخ و چلانا یہ اللہ کو ناراضگی کا سبب ہے۔ اس کے بعد ام ایمن رضی اللہ عنہا زور سے روئی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ چلا چلا کر رونا، اللہ سے شکایت کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں، چاہے کسی کا بھی انتقال ہو جائے۔ امت کے لیے سب سے بڑا غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ہے، مگر اس میں بھی ایسا رونے کا حکم نہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے بھی سنت کے خلاف رونے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے رونے لگی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ حضور کی موجودگی میں اتنا زور سے چلا رہی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی، اللہ کے رسول آپ بھی تو رو رہے۔ فرمایا میں صرف خاموشی سے آنسو نکال رہا ہوں، میری بیٹی ہے، وہ باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے، میں تیری طرح چلا نہیں رہا ہوں۔ اس کے بعد ام ایمن زور سے روئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف آنکھوں سے آنسو بہانا یہ اللہ کی رحمت ہے، جعلہ اللہ تعالی فی قلوب عبادی، جو اللہ تعالیٰ شان اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا ان نفسہ ان المؤمن بکل خیر علی کل حال، مسلمان ہر حال میں بہتر ہوتا ہے، اس کا سانس اس کی پسلیوں سے نکلتا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوتا ہے۔ مسلمان ہر حال میں فائدے ہی فائدے میں۔ آگے کی حدیث لمبی ہے مگر میں آپ کو اس کا خلاصہ سناؤں گا، اس حدیث کو دھیان سے سننا۔ عبداللہ ابن ابو ملیکہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، ہم ام ابان بنت عثمان بن عفان کے جنازے کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی تھی ام ابان، ان کے جنازے کا موقع تھا کہ ہم ان کا انتظار کر رہے تھے، اور حضرت عثمان کے ایک بیٹے تھے عمرو، وہ بھی آپ کے پاس سے تھے، حضرت عثمان کے پاس تھے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک رہنما کی رہنمائی میں تشریف لے آئے، یعنی ایک راستہ دکھانے والے کے ساتھ عبداللہ بن عباس آ گئے۔ میرا خیال ہے کہ ان کے راہ بتلانے والے انہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس کے بارے میں بتلایا۔ وہ آگے بڑھے، وہ میرے ساتھ بیٹھ گئے کہ عبداللہ ابن عمر کی مجلس ہو رہی ہے، حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ اب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس کے درمیان آ گیا، ادھر ابن عمر ہے ادھر ابن عباس، ان کے بیچ میں وہ کہہ رہے میں آ گیا۔ گھر سے رونے کی آواز آئی، گھر کے اندر سے، کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام ابان کا انتقال ہوا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ اس حدیث کو سمجھنے کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم امیر المومنین عمر ابن الخطاب کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ عبداللہ ابن عباس نے حضرت عمر کے بیٹے کی مجلس میں کہا کہ ہم آپ کے والد کے ساتھ سفر میں تھے، حضرت عمر کے ساتھ، جن کی مجلس چل رہی وہ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو عذاب ہوتا ہے ان کے گھر والوں کے رونے سے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا ہم آپ کے والد کے ساتھ ایک بار سفر میں تھے، جب مقام بیدا پر پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو درخت کے سائے کے نیچے دیکھا اور مجھے حکم دیا کہ جاؤ اور دیکھ کر آؤ کہ یہ آدمی جھاڑ کے نیچے کون ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ میں گیا اور دیکھا کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب نام، واپس پلٹا، میں نے دیکھ لیا کہ حضرت صہیب جھاڑ کے نیچے ہیں، واپس آیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو بتلایا کہ وہ حضرت صہیب ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے کہو کہ ہمارے ساتھ آ جائے، ہمارے پاس آ جائے۔ میں نے کہا ان کے ساتھ بیوی بچے بھی ہیں کھڑے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بیوی بچے ہوں بس اسے ہمارے ساتھ آ جانا چاہیے، وہ پردے میں ہے کوئی بات نہیں، وہ الگ سے کھڑے رہیں گے۔ آگے سنیے، جب ہم مدینہ پہنچے تو تھوڑے ہی دنوں کے بعد امیر المؤمنین پر قاتلانہ حملہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر۔ صہیب آئے اور کہا ہائے میرے بھائی، ہائے میرے ساتھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی کہ میت کو اس پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے؟ بیٹے نے بھی وہی کہا تھا، باپ نے بھی وہی کہا۔ میں یہ سن کر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں تھے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیان کرنے حدیث ان کے سامنے رکھی۔ اب دھیان سے سنیے، حضرت عائشہ سارے صحابہ کی مفتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ وہ رہی، سب سے زیادہ، جتنے مسئلے فتوے ان کو معلوم تھے کسی اور کو معلوم نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، حضرت عائشہ نے فرمایا سنیے دھیان سے، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی حدیث بیان نہیں کی کہ میت کو کسی کے رونے سے کوئی عذاب ہوتا ہے، یعنی روے کوئی نہ عذاب کوئی دوسرا کھائے، کرے کون اور بھگتے کون۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ آگے سنیے آپ، ہاں حضرت عائشہ فرما رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو ضرور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافر کے عذاب میں اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے زیادتی کرتے ہیں۔ کافر کے گھر والے روتے ہیں، کافر کو عذاب ہوتا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا وہی اللہ کی ذات ہے، قرآن پاک کی آیت پڑھی وَإِنَّ اللَّهَ وَضَحَكَ وَابْكَى، وہی اللہ ہے جو ہنساتا بھی ہے، یعنی حالات اچھے دیتا ہے تو انسان خوش ہوتا ہے، وَابْكَى
حالات برے لا کر اللہ تعالیٰ رلاتا بھی ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ابھی موت آ گئی تو انسان کو رونا بھی آتا ہے۔ اور آگے حضرت عائشہ فرما رہی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، گناہ کوئی کرے گھر والے رونے کا اور عذاب میت کھائے، یہ کیسے ہوگا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا البتہ کافر ہو اس کے گھر والے روئے تو کافر کو عذاب ہوگا۔ ہاں مسلمان کو ہو سکتا ہے مگر وہ شرط ہوگی، اس کے لیے آگے آ رہی۔ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں مجھے حضرت قاسم نے بیان کیا، قاسم نے روایت کی مجھ سے، میں نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی دونوں کی حدیث کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ جن صحابہ سے تم مجھے حدیث بیان کر رہے ہو، یعنی حضرت عمر سے اور عبداللہ ابن عمر سے، دونوں باپ بیٹے سے حدیث بیان کر رہے ہو، وہ جھوٹے بھی نہیں اور جھٹلانے کے لائق بھی نہیں، لیکن ان حضرات سے سننے میں غلطی ہو سکتی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمان کے عذاب پر نہیں فرمایا، کافر مر جائے اور اس کے گھر والے روئے تو زور سے بولو کس کو عذاب ہوگا؟ کافر، زور سے بولو کافر کو عذاب ہوگا، اس کو تو ضرور ہوگا۔ البتہ مسلمان ہے تو اس میں شرطیں ہیں، یہ دھیان میں رکھنا خاص۔ اگر مرنے والا مسلمان اس کو معلوم ہے کہ میرے خاندان میں یا میرے محلے میں مرنے کے بعد زور زور سے چلا کر رونا، کپڑے پھاڑنے کا رواج ہے، تو اپنی وفات سے پہلے گھر والوں کو تنبیہ کرنا ضروری ہے کہ میرے مرنے کے بعد ایسا مت کرنا، اور کرو گے تو تم ذمہ دار، تو اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ ذرا زور سے بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گھر والوں کو کہہ کر جائے، اس کو بند کر۔ گھر والوں کو اگر سمجھا کر جائے کہ ہمارے سماج میں رونے کا رواج ہے، لہذا اگر میں مر جاؤں تو کوئی رونا مت، یا رونے والیوں کو بلانا مت، کپڑے نہ پھاڑنا، کوئی بری حرکت نہ کرنا، زور زور سے چلانا نہیں، چھاتیاں مت پیٹنا وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ کہہ کر گیا ہے پھر چاہے گھر والے روتے رہے، میت کو عذاب نہیں ہوگا۔ اگر اس کو معلوم تھا کہ یہاں ہمارے سماج میں رونے کا رواج ہے تو اس کو منع کرنا چاہیے، ایک تو پھر عذاب نہیں ہوگا۔ کیونکہ سوال یہ ہوگا کہ رونے والے کا کام دوسرا ہے اور میت قبر میں ہے، گناہ تو گھر والے کر رہے ہیں، اس بیچارے کو کیوں عذاب ہے؟ تو فرمایا کہ اگر معاشرے میں سماج میں رونے کا رواج تھا تو گھر والوں کو منع کر کے جائے کہ بھائی ہمارے یہاں رواج ہے، میرے مرنے کے بعد کوئی رونے کی کوشش مت کرنا، کو رونا آئے تو قدرتی رو لو، صرف آنسو بہانا، دعائیں مانگو، یہ کہہ کر جائے، ایصال ثواب کرنا، پانی کے کنویں کھدوانا، قرآن کی تلاوت بھیجنا، یہ چیزیں کام آتی۔ دوسرا عذاب کب ہو سکتا ہے؟ کہ جب خود میت مر گیا، اس کا کسی میت پہ جا کے رونے کا اس کا طریقہ تھا، رونے کے لیے پیسے بھی لیتے ہیں لوگ، باقاعدہ رونے والیاں تھیں، تو اگر اس کا عمل اور اس کا پیشہ تھا تو اس کو عذاب ہونے کا چانس، اگر وہ توبہ کر کے نہیں گیا تو اس کو عذاب ہو سکتا ہے گھر والوں کے رونے سے، کیونکہ اس کا پیشہ تھا، اس نے منع بھی نہیں کیا۔ تیسری اس شکل میں عذاب ہونے کا خطرہ ہے کہ مرنے والا میت وصیت کر کے جائے مسلمان کہ میرے مرنے کے بعد رونا، زور سے بولو، تو میت کو کیا ہوگا؟ زور سے بولو بھائی، عذاب ہونے کا چانس ہے، کیونکہ وصیت کر کے گئے، یا روکا نہیں، جانتا تھا تو بھی نہیں روکا، تو بھی عذاب ہونے کا خطرہ ہے۔ گھر والوں کو یہی کہہ کے جانے کا ہمیشہ آدمی کو کہ بھائی سنت کے خلاف کوئی کام مت کرنا، چپ چاپ رو لینا، آواز باہر نہ جائے، دعائیں مانگنا، ایصال ثواب کرنا، مغفرت کی دعائیں کرنا، قرآن کی تلاوت پہنچانا، پانی کے کنویں کھدوانا وغیرہ وغیرہ۔
لہذا مسلمان میت کو بھی عذاب ہو سکتا ہے اگر وہ روک کر نہیں گیا یا وصیت کر کے گیا یا اس کا خود کا دھندا تھا رونے کا، تو اس کو میت کو عذاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بھی حفاظت فرمائے۔ علامہ امام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سبل السلام میں یہ ساری وجوہات تفصیل سے ذکر کی ہے۔ اس میں پہلی 3 وجہ زیادہ مناسب معلوم ہوتی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ مسلمان میت کو بھی عذاب ہو سکتا ہے اگر وہ مسلمان میت جو ہے برابر جو ہے وصیت کر کے نہ جائے۔ الحمدللہ یرحمک اللہ۔ آگے کی حدیث آ رہی عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن الخامشۃ وجہها والشاقۃ جیبها والداعیۃ بالویل والثبور۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں، ابو امامہ رضی اللہ عنہ صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو نوچنے والی، ایسے ناخن سے چہرے کو نوچتے ہیں ایسے مرنے کے بعد جس سے خون نکلے، گریبان چاک کرنا، یہ اس کو گریبان کہتے ہیں، اس کو یوں کر کے پھاڑنا، گریبان چاک کرنے والی، ہلاکت اور بربادی کو پکارنے والی، لوگ کہتے ہیں نا ہائے ہماری بربادی ابا چلے گئے، ہائے ہماری بربادی امی چلے گئے، یہ سب بولنا حرام ہے اسلام۔ بس جو کام ہے غم ہے کر لو، قدرتی غم آئے رونا ہے 3 دن کر لو، 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں، پھر اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ۔ اور اس لیے فرمایا کہ جانے والا مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ جنت میں داخل ہو گیا، اب تم یہاں پریشان کیوں ہو رہے؟ یہ علماء نے ایک بہترین مثال لکھی کتابوں میں کہ 2 دوست ہیں، میت کے بارے میں اور ہمارے بارے میں، زندہ لوگ اور مرنے والوں کے بارے میں۔ 2 دوست ہیں، ایک ہی ٹرین سے دلی جانا چاہتے ہیں، نیو دہلی، یا فلائٹ سے جانا چاہتے ہیں انگلینڈ، کینیڈا، امریکہ، نیوزی لینڈ، زامبیا، زمبابوے، ساؤتھ افریقہ، فیجی، آسٹریلیا، کہیں بھی۔ ریلوے اسٹیشن پر گئے، اسٹیشن ماسٹر نے کہا ایک ہی ٹرین میں، وہ بھی آپ ایک ڈبے میں مانگ رہے 2 ٹکٹ، ایک ڈبے کی بات چھوڑو، ایک کوچ کی بات چھوڑو، پوری گاڑی میں 2 ٹکٹ نہیں، ایک ہی ٹکٹ ہے، اور وہ رات والی ٹرین ہے، اور دوسرا ایک ٹکٹ اور چاہیے تو آدمی صبح والی ٹرین سے چلا جائے۔ یہ 3 دن سے زیادہ غم کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی اللہ تعالیٰ نے؟ اس کی وجہ علماء نے لکھی کہ جانے والا جنت میں چلا گیا، مسلمان تھا، اب تم پریشان مت ہو۔ 3 دن بھی اس لیے غم کرنے کی اجازت دی کہ برسوں ساتھ رہے، جدائی کا غم ہوتا ہے کسی کو۔ میری والدہ کا انتقال ہوا رمضان مبارک میں، اس دن بیان بھی نہیں کر سکا میں، ہمت بھی نہیں تھی، دوسرے دن بھی بیان میں بہت رویا، وہ قدرتی رونا، تیسرے دن بھی بہت رویا، اس کے بعد نہیں روئے، حکم نہیں، روئے تو دعا میں رو لے آدمی، مگر رونے میں بھی کیسی آواز نہیں آنی چاہیے، زور سے چلانے کی، لوگ ایسا سمجھے یہ لوگ چلا رہے ہیں۔ وہ میری ماں تھی، وہ بیوہ تھی، اس نے مجھے اپنی بیوگی کے زمانے میں مجھے پڑھایا، انگریزی اسکول میں بھیجا، 6 مہینے میں مجھے قرآن مجید حفظ کرایا اس نے، 6 مہینے میں، اونلی ان 6 months، انگلش اسکول کے ساتھ۔ 4 بجے خود اٹھ جاتی تھی اور میرا سبق کا پارہ سنتی تھی، اور استاد فجر سے پہلے سنتے تھے، یہ تہجد میں سنتی تھی، استاد فجر سے پہلے سنتے تھے۔ وہ دن مجھے یاد آتے ہیں کہ اس بیوہ عورت نے محنت نہ کی ہوتی تو میں آج امت کے کام کا نہ بنتا۔ اس کی نیم شبی دعاؤں نے اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کے سامنے 2 بات دین کی پہنچانے کے قابل بنایا۔ تو آخر ماں کی جدائی ہوئی تو رونا تو آئے گا، وہ ماں تھی، روزانہ 15 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، ایک بیٹھک میں 5 پارے پڑھتے تھے، برسوں سے معمول تھا، اور قرآن کی قاری تھی وہ،
اور 43 یا 44 سال 44 ایئرس یا 43 ایئرس مجھے پکا یاد نہیں، گاؤں کی جوان بچیوں کو قرآن پاک اور بہشتی زیور پڑھایا، اور اتنے تندرستے تھے کہ اگلی رات کو بھی 1:30 بجے خود وضو کرنے جا رہے تھے۔ ایک ہی دن بیمار رہے، دوسرے دن تو اللہ کو پیارے بھی ہو گئے۔ عصر کے وقتوں میں کلمہ پڑھا کے آیا، دوسرے دن بات چیت بھی کرتے تھے، برابر بات چیت کرتے تھے۔ پھر اللہ کا حکم آ گیا، 86 سال کی عمر تھی، اور تیسرے دن کے بعد ہم نے کوئی گھر والا رویا نہیں، قدرتی جو تھا وہ دل میں غم کر لیا۔ ہم لوگ دفنا کر آئے، رات کو 1:30 بجے جنازہ اٹھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ تیار ہو جائے، اگر وہ جنتی ہے تو جلدی روانہ کر دو۔ 9:15 بجے انتقال ہوا رات کو، عشاء کی جماعت کے وقت۔ ہم لوگوں نے عشاء اور تراویح دیر سے پڑھی تھی۔ ڈاکٹر کا فون آیا کہ اچانک آپ چھوڑ کر گئے اور ابھی تھوڑی دیر میں آکسیجن ڈاؤن ہو رہا ہے، آپ جلدی سے آئیے۔ میں گیا، کلمہ پڑھایا، انہوں نے ہونٹ ہلائے بس، اور روح پرواز ہو گئی۔ 9:15 کو 10 بجے گھر پہنچی لاش، اور 1:30 بجے ہم نے اٹھا بھی لیا تھا۔ 23ویں رات کو، رمضان مبارک، اسی رات میں نے خواب دیکھا۔ ماں تو ماں ہی ہوتی، کسی کی بھی ماں ہو، بھائی بولو نہ ہے کہ نہیں، جانور کی بھی ماں ہو تو ماں ماں ہے۔ آپ کسی مرغی کو پاس سے گزرو، چاہے آپ نے ہاتھ نہیں لگایا ہو، مگر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہوں، آپ کو مارنے دوڑی ہو، اس کو ایسا لگے گا کہ یہ میرے بچے کو چھیڑنے آیا یا پکڑنے آیا، آپ کے پیچھے دوڑے گی۔ اولاد سے محبت، تو یہ تو مومن ماں تھی، اور اللہ کی نیک بندی پارسا خاتون تھی۔ اللہ ہم سب کو ایسی ماں نصیب فرمائے۔ تو میں رات کو پھر عشاء تراویح ہم نے دیر سے پڑھی، دفن کرنے کے بعد 1:30 بجے دفنا دیا۔ میں آیا اور سویا 1 گھنٹے کے لیے، اللہ گواہ ہے، خدا کے گھر میں بیٹھا میں نے 86 سال کی اس بوڑھی عورت کو خواب میں دیکھا کہ بالکل جوان، جیسے 17-18 سال کی عمر، اتنا خوبصورت چہرہ اور جنتی لباس پہنے ہوئے میرے پلنگ کے سامنے کھڑی۔ پہلی رات بتلا دیا کہ وہ جنت میں، پھر کیوں پریشان؟ اور ہر مسلمان کو بتلاتے، آدمی جیسی محبت رکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ویسے ہی بتلاتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک مسئلہ بتلا رہا تھا کہ 3 دن کے بعد غم کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ 3 دن اس لیے کہ ہم ساتھ رہے برسوں، تو غم منانے کی اجازت دی، مگر وہ بھی قدرتی رونا ہے، گال پر تماچے نہ مارے، کپڑے نہ پھاڑے، ہائے واویلا نہ کرے، چلا چلا کر نہ روئے، اللہ سے شکایت نہ کرے، یہ سب چیز۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ 3 دن سے زیادہ غم کرنے کی اجازت اس لیے نہیں، ذرا دھیان سے سنو، کہ جیسے 2 آدمی ہیں، دلی جانا چاہتے ہیں، انگلینڈ امریکہ جانا چاہتے ہیں، ایک ہی فلائٹ سے۔ ٹکٹ والے نے کہا کہ ایک ٹرین میں ایک ڈبے کی بات کیا کر رہے ہو، پوری ٹرین میں 2 ٹکٹ نہیں، ایک رات والی ٹرین سے چلا جائے، دوسرا صبح والی ٹرین سے چلا جائے۔ آج ایک فلائٹ میں ایک آدمی چلا جائے، دوسرے فلائٹ میں دوسرے دن دوسرا آدمی چلا جائے، ایک فلائٹ میں ٹکٹ نہیں ہوتا ہے سر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے 3 دن سے زیادہ غم کرنے کی اس لیے اجازت نہیں کہ تمہارا مرحوم مرد ہو یا عورت، مسلمان تھا وہ، بولو زور سے بے شک وہ جنت میں چلا گیا ہے، بولو نا بھائی بے شک وہ جنت میں چلا گیا ہے۔ بس فرق اتنا ہے وہ پہلی سواری سے گیا اور آپ پچھلی سواری سے جاؤ گے، جیسے دلی جانے والا ایک شام کی ٹرین سے گیا اور دوسرا کون سی ٹرین سے گیا؟ صبح کی ٹرین سے۔ بس آگے پیچھے کا مسئلہ ہے، وہ جنت میں پہلے گیا ہے، منزل دونوں کی ایک ہے، جیسے دلی جانے والا انگلینڈ امریکہ جانے والا دونوں الگ الگ فلائٹ سے گئے، مگر منزل دونوں کی ایک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ گھر والوں سے کہہ رہے تمہارا مرحوم جو قبر میں چلا گیا، وہ جس منزل پہ گیا ہے وہ جنت ہے، بس وہ پہلی سواری سے گیا، اور زور سے بولو تم
پچھلی سواری سے، فرق اتنا ہی ہے بس۔ اس لیے فرمایا 3 دن سے زیادہ غم کرنے کی اجازت نہیں، منزل سب کی ایک ہی ہے۔ جیسے 2 دوست، ایک رات کی ٹرین سے گیا، دوسرا صبح کی ٹرین سے گیا، بھائی جو صبح کی ٹرین سے جائے گا ذرا زور سے بولو، وہ روتا ہے؟ نہیں، بلکہ جو پہلے جاتا ہے اس کو کہہ رہا ہے تو دلی جا کر ہوٹل بک کر لینا، اور دوسرے دن جب میں پہنچوں تو مجھے ریلوے اسٹیشن پر لینے آ جانا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب نئے لوگ جاتے انتقال کر کے، تو اس سے پہلے جو گئے گاؤں، ایک گاؤں کے ہوں یا ایک شہر کے ہوں یا ایک محلے کے ہوں یا رشتہ دار ہوں، تو روحوں کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ فلاں صاحب کا حال کیا ہے، محلے والوں کی خبر پوچھتے ہیں، روحیں آپس میں بات چیت کرتی۔ میں نے آپ کو آگے بھی بتایا تھا، میں اس وقت بول رہا ہوں، دنیا میں بیٹھے لوگ براڈ کاسٹ پہ سن رہے ہیں۔ میں جو بول رہا ہوں اس لیے بول رہا ہوں، بولو زور سے بے شک کہ میرے بدن میں روح ہے، بولو نا بھائی ہے کہ نہیں؟ آپ کے کان سن رہے ہیں، زور سے بولو، اس لیے کہ آپ کے بدن میں روح ہے۔ تو اصل تو روح ہے، بدن تھوڑی بولتا ہے، یہ زبان نہیں بولتی، روح کے اندر اللہ نے پاور بھرا۔ مرنے کے بعد زبان بھی باقی رہتی، بولتی کیوں نہیں؟ مرنے کے بعد آنکھیں بھی باقی رہتی، کیوں بولتی نہیں؟ کیوں دیکھتی نہیں؟ کان بھی باقی رہتے ہیں، سنتے نہیں۔ کتنے اللہ والے نیک بندے اور بندیاں ہیں جن کی 10 سال کے بعد قبریں کھودی تو اسی حالت میں ان کی لاشیں مل رہی، مگر نہیں بول رہے، کیونکہ روح نکل چکی۔ تو اصل تو روح ہے، تو روحیں باتیں کرتی، پوچھتے ہیں فلاں صاحب کا حال کیا ہے، کہا وہ مزے میں، اللہ کا شکر ہے۔ اور کوئی اگر ملنے گیا اس سے پہلے گیا تو ان کا حال پوچھتے ہیں کہ مجھ سے پہلے 2 دن پہلا ہے وہ کہاں ہے، تو کہا وہ فلاں جنت میں۔ تو آپس میں ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرمائے، وہ دن آنے ہی والا ہے۔ آدمی کو اپنے ایمان اور اعمال کی تیاری فل کر کے جانا چاہیے۔ باقی یہ دنیا بہت بے وفا ہے، میں ہمیشہ بیان میں کہتا ہوں، کوئی آپ کی خبر پر آئے گا نہیں، یاد رکھیے آپ اپنی تیاری کر کے جائیے، کوئی ایک بار بھی نہ آئے۔ اگر ہمارے ایمان اور اعمال مضبوط ہے، بولو انشاءاللہ تو آخرت کی منزل آسان، کوئی آئے نہ آئے۔ اور آدمی کو اپنے ایصال ثواب کے لیے خود بخود بھی کچھ کر کے جانا چاہیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میت کے لیے تو کرتے ہیں، ارے اپنی زندگی میں ہی پانی کے کنویں کھدوا دینے، اپنی حیات ہی میں کہ یہ میرے مرحوم کے لیے، کبھی اللہ نہ کرے انتقال ہوگا، یہ کنواں میرے لیے، ابھی سے سبب چالو۔ امت کو تو پہنچے گا، آپ کا بھی چالو، بینک بیلنس جمع ہوگا اللہ کے۔ چلیے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو میت پہلے گیا ہے وہ پہلی سواری سے گیا، ہم پیچھے کی سواری سے جانے والے، منزل دونوں کی ایک ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے مرنے کے بعد چہرے پر تماچے مارنا، بعض عورتیں ایسا کرتی، جاہل عورتیں، اور یہ کپڑے پھاڑتی ایسے اور کہہ رہے ہائے بربادی، میرے ماں باپ چلے گئے، میرے رشتہ دار چلے گئے، فرمایا ایسا بولنا حرام ہے۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دھیان رکھیے حدیث، نبی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ مرفوعا، النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامۃ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب، رواہ مسلم و احمد فی مسندہ۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر رونے والی عورت نے موت سے پہلے توبہ نہیں کی، کسی عورت کا پیشہ تھا، بہت جگہ رونے والی عورتیں ہوتی ہیں، پیسہ لیتی، جیسے ہجڑے آتے ہیں نا، ہجڑے وہ بھی میت پر رونے جاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی عورت کو رونے کی عادت تھی، یعنی اس کا دھندا تھا رونے کا، اور مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی، تو قیامت کے دن اس عورت کو کھڑا کیا جائے گا اور اس پر ایک کرتا تارکول کا ہوگا۔ تارکول اس قمیص کو کہتے ہیں جو کوٹن کا ہوتا ہے، کوتن جیسا، مگر اس میں کانٹے دار ہوتا ہے جو اس کو چبھتا ہے۔ جیسے ہم لوگ بال کٹواتے ہیں نا، بال نے کپڑے اتارے نہیں اور نائی نے برابر کپڑا رکھا نہیں اندر، تو بال اندر اتریں گے نا، تو بال کاٹتے ہیں۔ بھائی بولو نا، کاٹتے نہیں کاٹتے؟ ہاں، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، جب تک نکالے گا نہیں پریشان رہتا ہے۔ وہ فرمایا اس طرح کانٹے داروں کپڑے ہوں گے جو نوحہ رونے والی عورت کو قیامت کے دن پہنا جائے، اس کو کاٹتا رہے،
اور ایک قمیص ہوگی خارش کی جس سے بے حساب کھجلی ہوگی، رات دن اس سے کھجلی کیا کرے گی، وَدِرْعٌ مِّن جَرَب، اور ایک قمیص ہوگی خارش کی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ میت پر اس طرح زور سے چلا کر رونا بہت بڑا گناہ ہے، جس کو اسلام کے علماء نے اس کو کبیرہ گناہ شمار کیا ہے، جس پر آخرت کے عذاب کی وعید کا وعدہ ہے۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرما۔ اس لیے یاد رکھو، قدرتی رونا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، زیادہ چلا کر رونا یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دوسری روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت پر اس کے موت کے 3 دن بعد نماز جنازہ پڑھی۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس میں ہمارے اماموں کے یہاں اختلاف ہے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض مقامات پر یہ کیا ہے اور آپ کے عمل میں شامل ہے، لہذا دوسرے بعض حضرات امام لوگ کرتے ہیں۔ دفنانے کے بعد بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، اگرچہ تھوڑے دن گزر گئے ہوں یا زیادہ، اور اگر پہلے جنازے کی نماز پڑھی جا چکی ہو یا نہ پڑھی جا چکی، یہ بات دوسرے اماموں کے نزدیک ہے۔ ہمارے یہاں ایک بار نماز جنازہ ہو گئی، اب آپ کو وہاں قبر پر اجازت نہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے بعض امام لوگ کرتے ہیں اور آپ ان کا انکار کر بھی نہیں سکتے۔ دلیلوں کا مسئلہ ہے، وہ ہم لوگ مدرسوں میں دلیلیں بیان کرتے ہیں، وہ آپ کے کام کی نہیں۔ وہ فرما رہے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں شہید ہونے والوں پر 8 سال کے بعد جنازے نماز پڑھی، جنازے کی نماز، بخاری مسلم میں یہ حدیث آئی۔ کتنے سال بعد بھائی بولو؟ 8 سال بعد۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی رات کو فوت ہو گیا، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ دی اور اس کی جنازے کی نماز ادا کر لی، صحابہ نے دفنا دیا۔ جب صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کے سمیت قبر پر اس کی دوبارہ نماز جنازہ پڑھی۔ تو بعض اماموں نے اس کو اختیار کیا ہے، ہمارے علماء تھوڑے ذرا سخت ہے اس معاملے میں، ایک بار جنازے کی نماز ہو گئی تو پڑھنا کوئی ضروری نہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بھی ضروری کہاں سمجھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس لیے کر لیتے ہیں۔ ہمارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ جو ایک سنت ہے وہ ایک بار سے ادا ہو گئی ہے، اور دوسری بات یہ خاص کر غیر مسلم کے علاقوں میں ہو اور آپ نے وہاں جنازے کی نماز پڑھی تو وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ اس میت کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ زور سے بولو بھائی، کیا کر رہے ہیں؟ پوجا پاٹ کر رہے ہیں، سب مل کر وہاں جنازے کی نماز قبر پر پڑھیں گے تو یہاں تک کہ ہمارے علماء تو بہت سخت ہیں کہ اگر قبرستان غیر مسلموں کے علاقے میں ہیں تو قبر کے اوپر ہاتھ اٹھا کر دعا مت مانگو، قبلے کی طرف مانگو، نہیں تو ایسا سمجھیں گے قبر والوں سے مانگ رہے ہیں کہ ہم کو تو شرک سے روکتے ہیں اور خود شرک کرتے ہیں۔ تو ہمارا مسلک جو ہے نا ذرا سخت ہے، مگر اس میں ہمارا فائدہ ہے، بھائی بولو نا، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ آج بھی مکہ مدینہ میں غائبانہ جنازے کی نماز ہوتی ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ندوی کا انتقال ہوا یہاں انڈیا میں رمضان مبارک میں 2001 میں، تو دونوں حرم میں نماز جنازہ ہوئی۔ وہ اتنے بڑے عالم تھے، ان کے نزدیک غائبانہ نماز جائز، تو مسلک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی کیا ہے تو انکار تو کر بھی نہیں سکتے، کوئی پڑھ لے اس کو روک بھی نہیں سکتے، لہذا مستحب کا مسئلہ ہے، فرض اور واجب کا مسئلہ نہیں۔ زور سے بولو کون سا مسئلہ ہے؟ کوئی کرے تو اچھا ہے، نہ کرے تو آپ اس کو روک میں، مگر آپس میں مسلمانوں کو اس معاملے میں لڑنے کی ضرورت نہیں۔ جیسا نمازوں میں آمین بالجہر، زور سے آمین کہنا اور آہستہ سے آمین کہنا دونوں سنت ہے، تو اولا اور غیر اولا کا کون سا اچھا ہے کون سا نہیں ہے، فرض اور واجب کا مسئلہ نہیں، لہذا اس میں جھگڑنے کی بھی ضرورت نہیں، جس کو جو کرنا ہو کرے۔ ہمارا مسلک آہستہ سے ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زندگی میں آہستہ ہی سے کیا تھا۔ چلیے، تو اسی طرح یہ نماز جنازے کا مسئلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، بخاری مسلم میں آپ نے قبر پہ جا کے نماز پڑھی، مگر اتنا خیال رکھے جو پڑھتے ہیں لوگ، جو مسلک والے، ان کو بھی یہی تاکید ہے کہ غیر مسلم کا علاقہ ہو تو اس طرح نہ پڑھے کہ غیر مسلم یہ سمجھے کہ اس قبر والے کی پوجا کر رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے، وہ جو عورت آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بیانوں میں قصہ سنایا کرتا ہوں، وہ کالی کلوٹی عورت تھی،
حبشہ کی، ایتھوپیا کی رہنے والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غائبانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ ایمان لائی تھی اور پھر مدینہ پاک آئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک جھونپڑی دی تھی۔ ایک بار اس کا رات کا انتقال ہو گیا، وہ مسجد نبوی کو جھاڑو مارتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ نے اٹھا کر دفنا دیا، جنازے کی نماز بھی پڑھ لی، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد میں اٹھنا ہے، آپ کو تکلیف ہوگی۔ جیسے ہم بہت سارے لوگوں کو جنازے کی نماز پڑھا کر دفنا دیتے، ان کو بھی دفنا دو۔ اور اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کی قبر پر جا کر جنازے کی نماز پڑھائی اور آپ نے مغفرت کی دعا فرمائی۔ اسی عورت کے بارے میں ہے کہ اس عورت کی قبر میں آپ نے قبرستان جا کر اتنا نور دیکھا، اتنا نور دیکھا قبر پر، جب جنازے کی نماز پڑھائی تو فرمایا کہ اس ایک قبر کو چھوڑ کر سب کی قبروں میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، اس عورت کی قبر کی نور کی برکت سے اللہ نے سب کی قبروں میں نور پھیلا دیا۔ اتنی پاکیزہ خاتون تھی۔ تو بھائی اللہ کو جتنا یاد کرو گے، تقوی طہارت سے زندگی گزارو گے، قبر میں اتنی آسانی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر بات ہے کہ صحابہ نے بھی یہ چیز پڑھی ہے، مگر ہمارا مسلک نہیں، یاد رکھیے گا۔ البتہ کبھی ایسا ہو کہ بھائی جنازہ کہیں انتقال ہو گیا، جنازہ گھر پہ لایا جائے، تو جہاں انتقال ہوا وہاں کے لوگوں نے غسل دے دیا، وہاں ایک جنازے کی نماز ہو گئی، اور اگر واپس گھر پر بھی آ کر ہو گئی تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ بات نہیں، کوئی پہاڑ ٹوٹنے والا نہیں۔ چلیے آگے کی حدیث آ رہی، یہ حدیث آگے گزر چکی ہے۔ کلونجی میں شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس کالے دانے میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ آپ کو آگے بھی کہا تھا کہ گھر میں بعض چیزیں رکھنی چاہیے، شہد، سرکہ، کلونجی، بلیک سیڈز، انگلش میں بلیک سیڈز کہتے ہیں، کالا دانہ، یہ بہت ملتا ہے۔ شہد کے ساتھ جب آپ صبح میں کھاؤ نا تو ایک چھوٹی چمچ ڈال دو، اللہ تعالیٰ نے غضب کی شفا رکھی۔ بڑھاپا تو جلدی قریب آنے ہی نہیں پائے، مگر لوگ کرتے نہیں۔ آپ گوگل مارو کلونجی بلیک سیڈز، اس کے کتنے فائدے ہیں سائنس والوں نے سب آپ کو گوگل پہ مل جائے۔ ایسے شہد میں شفا ہے، ایسے کلونجی میں بھی شفا ہے۔ انشاءاللہ بولو نا، کھاؤ گے نا بھائی، ایک چھوٹی چمچی بھی کھا لو شہد کے ساتھ، ایسے چبا لو، یا آپ سونف میں بھی ڈال سکتے ہیں، سونف میں کلونجی ڈال دو، پیٹ میں جانا چاہیے۔ اللہ نے عجیب شفا رکھی۔ آگے کتنی چیزیں آ گئی جو ہے کلونجی میں شفا کی۔ ہمیں چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے گھروں میں ایسی مبارک چیزوں کا استعمال مستقل طور پر کرنا چاہیے، جیسے شہد، سرکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا میری امت کے غریبوں کا سالن ہے سرکہ۔ اللہ نے میری امت کے لیے شفا رکھی ہے شہد میں۔ شہد پیور ہونا چاہیے، آپ پانی میں ڈالو، سادہ پانی میں، نیچے بیٹھ جائے تو سمجھو پیور ہے۔ یا جو شہد ہے اس میں جو گھروں میں مکھی اڑتی ہے نا، آپ اس کو پکڑ کے شہد میں ڈال دو، اگر شہد پیور ہے تو ایسے کی ایسے نکل جائے، پوری طرح نکل کے اڑ جائے گی، اور ملاوٹ والا اگر اس میں شوگر ملا ہے تو وہ اندر پھنس جائے گی۔ آگے کی حدیث آ رہی، حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر دیکھ کر فرمایا کہ میں قبر پہ کھڑا ہوں۔ عمرو بن حزم کہتے ہیں کہ میں قبر پر بیٹھا ہوا تھا اور میں نیا مسلمان ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا قبر سے نیچے اتر آؤ، فرمایا اس سے قبر والوں کو تکلیف ہوتی، یعنی ان کو غلط حرکت سے بھی تکلیف ہوتی ہے، اس مقام پر ہے اس سے غلط، فرمایا قبر پر بیٹھو بھی نہیں، قبر کو ٹیک بھی نہ لگاؤ۔ ہاں بھولے سے ہو جائے، پتہ نہ ہو آدمی کو تو وہ الگ بات ہے، گناہ بھی نہیں ہوگا، مگر جان بوجھ کر کوئی کرے گا تو گنہگار ہوگا اور مرحوم کو تکلیف پہنچانے کے برابر ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے قرآن پاک میں ہے، قرآن میں بھی ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان،
اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، اور ہمارے ان آباء و اجداد کی، وہ مسلمان جو دنیا سے، مرد یا عورت دنیا سے انتقال کر گئے ایمان کی حالت میں، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ تو ان کے لیے تو دعائے مغفرت مانگنے کا حکم، اس کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اسے دوسری حدیث میں فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو۔ پچھلی مجلس میں آ گیا کہ تم سب مل کر مرحوم چاہے کتنا ہی گنہگار ہو، اگر 40 آدمی اس کی جنازے کی نماز پڑھتے وقت یہ کہہ دیں گے اے اللہ تیرا نیک بندہ تھا، کہا تمہاری اسی جھوٹی گواہی کو بھی اللہ لاج رکھ کے مرحوم کی مغفرت کر دے۔ بس تم بولو تو اچھا بولو مرحوم کے بارے میں۔ اور حدیث کے الفاظ میں چاہے تم کو اس کے گناہ معلوم نہیں مرحوم کے، مگر اللہ کو تو معلوم ہے، صرف اتنا کہو کہ اچھا انسان تھا، اچھا مسلمان تھا، اس میں یہ بھلائی تھی۔ اگر حقیقت میں تھی تو اور نوازے گا، مگر حدیث میں پچھلی مجلس میں آ گیا کہ اگر اس میں وہ گناہ تھا، برائیاں تھی، پھر بھی تم نے اس کی تعریف، فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کے گواہ ہو زمین پر، تمہاری گواہی کی لاج رکھ کر کے ایمان والے گواہی دے رہے ہیں، اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ بس اچھا بولو، مرحوم کے بارے میں برا نہ بولو۔ میں نے آپ کو کہا تھا بعض لوگ بہت اچھی سٹائل کرتے، پہلے مغفرت کی دعا کرتے نہ پھر اس کی برائی کرتے کہ اللہ اس مرحوم کو معاف کرے، اس میں ایسی برائی تھی، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ایسا بولنے سے حفاظت کرنا۔ کسی سے دشمنی بھی ہو نا تو بھی جنازے میں جانا چاہیے، اس کی مغفرت کے لیے۔ اختلاف تو ہوتا ہے دنیا میں، ماں باپ اولاد میں بھی ہوتا ہے، بھائی بہنوں میں بھی ہوتا ہے، رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے، بزنس میں بھی ہوتا ہے، ایک ساتھ نوکری دھندے میں بھی ہوتا ہے، سفر میں بھی ہوتا ہے، مگر اس کو دل میں لے کر چلنے کا نہیں ہوتا ہے۔ مرحوم کے لیے اچھائیاں ہی بیان کرنا چاہیے۔ ایک دو چھوٹی چھوٹی حدیثیں پوری کر لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا نیچے اتر آؤ۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، عاصم بن حمید سکونی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو وصیت کرتے ہوئے اس کے ساتھ نکلے، آپ نے وصیت کر کے نکلے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سواری کے ساتھ چل رہے تھے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا معاذ شاید اس سال کے بعد تو مجھ سے ملاقات نہ کرے گا، تو جا رہا ہے یمن، مگر میرا اللہ کے یہاں جانے کا وقت آ گیا، شاید دوبارہ ملاقات نہ ہو، لیکن ممکن ہے تو میری مسجد پر آئے گا یا میری قبر کے پاس سے گزرے، یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ تو میری مسجد کے پاس سے گزرے مگر میں تجھے نہیں ملوں گا، میری قبر کے پاس سے گزرے مگر میں دنیا میں نہ رہوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جدائی کی وجہ سے گھبرا گئے اور رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کو تو حضور سے ایسی محبت تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مولانا آئے تھے 2-3 مہینے پہلے، کہاں سے؟ نیپال سے۔ انہوں نے قصہ سنایا تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کو بہت رونا آتا تھا، تو آپ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے کہ میری حالت خراب ہو رہی ہے، میں اب مدینے میں نہیں رہوں گا۔ چنانچہ ملک شام چلے گئے تھے اور بہت صبر کے ساتھ ملک شام رہے، اور برس کے بعد آئے، یاد آئی تو دوبارہ آئے اور فجر کی اذان دی آپ نے، اور ماحول کیا کہنا، خیر القرون کا۔ ہماری طرح لوگ نہیں تھے کہ فجر کی نمازیں بھی چھوڑتے تھے، لوگ تہجد میں مرد عورتیں اٹھ جاتے تھے۔ فجر کی اذان کی آواز سنی تو سارا مدینہ جاگ رہا تھا، پورا مدینہ اتنا رویا کہ حضرت بلال آ گئے، جاء سیدنا، ہمارے سردار آ گئے۔ بہت کوشش کی منانے کی مگر وہ نہیں رہے، کہا میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا، مجھے لگتا ہے ایسا کہ کہیں میری جان نکل جائے حضور کی محبت، مگر واپس چلے گئے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بھی رونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ مت رو، جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ ہونے ہی والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی گئی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح والی جو صورت نازل ہوئی تھی، تو اس پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت روئے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ صورت نازل ہوئی، اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
دنیا سے جانے کی طرف اشارہ ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن اسلام پھیلانے کے لیے بھیجا جا رہا تھا تو حضرت معاذ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا کہ شاید معاذ اب دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی، وہ سب آخرت کی محبت میں روتے تھے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، اللہ کا حکم تھا یمن اسلام پھیلانے جانے کا، مگر روتے روتے بھی نکل گئے تھے اور دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی۔ بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے، بہت ساری باتیں احادیث میں ہم لوگ ہر پیر کو سنتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان احادیث سے فائدہ اٹھاؤ، ہو سکتا ہے اس کو جلدی پورا کر لیں گے یہ باب کو، اس کے بعد رمضان کی تیاری کے لیے ہم کو شروع کرنا ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس 3 ہفتے پھر ہم بھی سفر میں چلے جائیں گے، کیونکہ 3 سال سے کہیں سفر میں جا نہیں سکیں، اور اب کی بار کھلا ہے تو بہت لوگوں کو میں نے وعدہ کر دیا ہے، تب 2-3 ہفتے شاید 3 ہفتے یہ مجلس ہوگی، اس کے بعد رمضان بعد ہوگی، تو یہ جو باتیں مختلف آتی ہے بہت لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ 2-2 ہزار آدمی یہاں ہمارے یہ علاقے میں آن لائن ہوتے ہیں۔ پرسوں جو احمد آباد سے بھائی آئے تھے وہ سنا رہے تھے 1 ہی گھنٹے میں 1970 کے قریب آدمی سن رہے ہیں، اور کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ سنتے ہیں۔ تو آپ کو جو لنک پہنچائی جا رہی ہے، نوجوان دونوں محنت کرتے ہیں، پوری دنیا میں لوگ سنتے ہیں۔ آسٹریلیا نیوزی لینڈ والوں کو ہم دوسرے دن بھیجتے ہیں، کیونکہ ابھی وہاں رات شروع ہو گئی، 4.5 گھنٹے وہ ہم سے آگے ہیں، وہ لوگ دوسرے دن صبح سنتے ہیں۔ ادھر زامبیا، ساؤتھ افریقہ، زمبابوے، ادھر جو ہے پناما، ساؤتھ امریکہ، یہ سب لوگ ابھی سنتے ہیں، یہ پوری پٹری پر کافی لوگ، ادھر برما، نیپال کے کتنے علماء شریک ہیں، ہر بار وہ باقاعدہ بھیجتے ہیں، کچھ پوچھنے کی چیز ہوتی تو پوچھتے بھی۔ پرسوں 3 ہفتے بھائی رحمت اللہ کا فون آیا تھا بڑودہ سے کہ ہم نے پالن پور میں چالو کیا تو گھر گھر جو ہے لوگ لائیو یہ حدیث کی سنتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ زیادہ خود بھی آئیں اور دوسروں کو شیئر کر کے دوسروں کو بھی لائیں، بھائی کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ بہت سارے لوگوں کے انتقال کی خبریں آئی ہیں، مرحومین کے لیے دعا بھی کریں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، ماموں ممانی، چچا چچی، خالہ خالو، پھوپھی پھوپھر، ان کی اولادیں، بھائی بہن، رشتہ دار، پوری امت مسلمہ، اے اللہ تو سب کی مغفرت فرما، سب کو قبروں میں راحت عطا فرما۔ اے اللہ آپ رحیم ہیں، کریم ہیں، غفور الرحیم ہے، غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہے، آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور مہربانی کرنے والے۔ ہمارے مرحوم ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر نور کی بارش نازل فرما، ان کی قبروں کو رحمتوں سے، برکتوں سے اور مغفرتوں سے پوری طرح ڈھانپ لے اللہ۔ اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ابھی بہت لوگوں کے انتقال کی خبریں آئی ہے، اے اللہ ان سب کی انڈیا میں ہو کہ باہر ہو، جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ خاص کر ہمارے ماں باپ جنہوں نے ہمیں دنیا کی بھی تعلیم دی اور دین کی بھی تعلیم دی، ان ماں باپ کا احسان تو صدیاں بھی گزر جائے تو نہیں چکا سکتے، ان کا ہمارا بدلہ تو اللہ آپ ہی دے سکتے ہیں۔ ان کی قبروں پر تو ان سے راضی ہو جا، اللہ ان کی قبروں کو جنت الفردوس کا ایک باغ بنا دے، ان کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء، صالحین اور صالحات کے ساتھ فرما دے۔
اے اللہ ابھی اولپاڑ میں 2 معصوم بچے انتقال کر گئے، شہید ہو گئے، معصوم بچے چھوٹے چھوٹے 10-10 12 سال کے، ان میں ایک کے والد تو سعودیہ میں ہے۔ اے اللہ ان بچوں کی ماؤں کو، ان کے باپ کو، ان کے بھائی بہنوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے خاندان والوں کو، اے اللہ تو سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ وہ تو بے گناہ بچے تھے، نابالغ تھے، اللہ ان دونوں بچوں کی قبر پر نور کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ ان کو مکمل جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما، ان کی قبروں کو رحمتوں سے برکتوں سے پوری طرح ڈھانپ لے اللہ، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ان چھوٹے بچوں سے ماں باپ نہ جانے کیا کیا امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، مگر آپ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو صبر کا گھونٹ پی جاتے ہیں۔ اے اللہ ان ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرما، ہم سب کو اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ اپنا کفن بھی اے اللہ زمزم کے پانی میں دھو کر رکھتے تھے، گھر پہ تیار رکھتے تھے کہ کب موت آ جائے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور اللہ ہم لوگ اپنی دنیا کی فکروں میں لگے ہیں، اے اللہ دنیا کی حلال کمائی اور ایجوکیشن کے ساتھ آخرت کا سچا فکر نصیب فرما۔ اب قیامت بہت قریب ہے، اے اللہ امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قیامت بہت قریب ہے، امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ بڑی نشانیاں شروع ہو گئی اور امت غفلت میں سو رہی ہے۔ اے اللہ 300 زلزلے روزانہ ہو رہے ہیں، ٹائم میں سے آپ نے برکت اٹھا لی، بڑے بڑے علماء کرام دنیا سے چلے گئے۔ اے اللہ بغیر موسم کے بارشیں ہو رہی، امت کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کے معاملے کو آسان فرما، اے اللہ سیریا کے معاملے کو آسان فرما، ہمارا ہندوستان میں اسلام پر جینا آسان فرما۔ اے اللہ حجاب اور پردے کے بارے میں جو اختلاف چھیڑا ہے، اللہ اس میں اہل ایمان کو جیت نصیب فرما، اہل ایمان کو جیت نصیب فرما۔ اور اللہ مسکان جیسے اسی لڑکی کو دیکھ کر ہماری بے پردہ ماں بہنوں اور بیٹیوں کو پردے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس نے سینکڑوں غیر مسلموں کا مقابلہ کر کے تیرے نام کو بلند کیا ہے، اللہ اس بچی کی تقدیر بلند فرما دے، اس بچی کی تقدیر بلند فرما دے، اس کو دنیاوی تعلیم میں بھی کامیاب فرما اور دین میں بھی کامیاب فرما۔ ہم سب کے اس مبارک مجلس میں بیٹھنے کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پاک ناموں کے طفیل پیار حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہر آدمی یہ نیت کر کے جائے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کہ ہم 5 سے 10 آدمی کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اب رمضان کی تیاری کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، اور رمضان مہینوں کا سردار ہے، جس کا بیٹری چارج ہوگی رمضان کے مہینے میں ایمان اور اعمال سے، وہ پورا سال اعمال کرے۔ اللہ ہم سب کو توفیق